اور ابھی آپ کو خبر دیں گے، کراچی کے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں پسند کی شادی کا بھیانک انجام۔ پولیس اہلکار دعا نے سابق شوہر فہد کے ساتھ مل کر موجودہ شوہر حمزہ کو گھر میں پھندا دے کر قتل کر دیا۔ مقتول کے ہاتھ بندھے، منہ میں کپڑا اور پیٹ پر چوٹوں کے نشانات ملے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پولیس نے ملزمہ دعا کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ مری ایکسپریس وے کے قریب ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں ایک وین میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے فوراً بعد ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دیا اور تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ آپ کو بتائیں کہ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پانے کی کارروائی بھی شروع کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم وین کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اور ابتدائی طور پر گاڑی میں تکنیکی خرابی یا شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آ سکیں گے۔ کراچی ایک بار پھر بدترین لوڈ شیڈنگ اور بنیادی سہولیات کے بحران کا شکار ہے۔ شہر کے علاقے گلستان جوہر بلاک نمبر 9 میں گزشتہ 18 گھنٹوں سے بجلی مکمل طور پر غائب ہے، جس کے باعث علاقہ مکین شدید گرمی اور حبس میں سخت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق بجلی کی طویل بندش نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے ہیں۔ گھروں میں پنکھے، اے سی اور دیگر برقی آلات بند پڑے ہیں، جبکہ بزرگ، خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات درج کرانے کے باوجود تاحال بجلی بحال نہیں کی جا سکی۔ دوسری جانب بجلی کی عدم فراہمی کے باعث پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ واٹر پمپ بند ہونے سے گلستان جوہر بلاک 9 میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث لوگوں کو روزمرہ ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صرف گلستان جوہر ہی نہیں بلکہ ملیر، لیاقت اسکوائر، جی ایریا، جناح اسکوائر، ایف ساؤتھ، نادے علی صاحب اور داد گوٹ کے اطراف کے علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے اور بجلی و پانی کی فراہمی جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں طویل لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہو چکی ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ مالیاتی مشیر گلزار علی کے مطابق کراچی میونسپل کارپوریشن یعنی KMC نے رواں مالی سال کے دوران ریونیو وصولی کے حوالے سے قابل ذکر کارکردگی دکھائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گلزار علی نے کہا کہ کسی بھی ریونیو ہدف کا 60% حاصل کر لینا ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے اور ماضی میں ایسی مثال کم ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ KMC کی مالی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور اسی بنیاد پر آئندہ مالی سال 2026-27 کے لیے تقریباً 60 ارب روپے کا بجٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس بجٹ کو منظوری کے لیے متوقع طور پر 18 جون کو میئر کراچی مرتضی وہاب سٹی کونسل میں پیش کریں گے۔ بجٹ میں حکومت سندھ سے ملنے والے فنڈز اور KMC کی اپنی آمدنی دونوں کو شامل کیا جائے گا۔ گلزار علی کے مطابق مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی تقریباً 37 ارب روپے تک پہنچنے کی توقع ہے، جو شہر میں ترقیاتی منصوبوں، شہری سہولیات اور بلدیاتی خدمات کی بہتری کے لیے استعمال کی جا سکیں۔ اب تمام نظریں آئندہ بجٹ پر مرکوز ہیں، جس سے کراچی کے شہریوں کو بہتر سہولیات اور نئے ترقیاتی منصوبوں کی امید وابستہ ہے۔ گجر خان میں ایک بیوی نے اپنے ہی شوہر کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس پر تیزاب اچھال دیا۔ عام طور پر طلاق کے معاملات عدالتوں یا دفاتر میں کاغذات پر دستخط کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں کہانی کا انجام انتہائی خوفناک تھا۔ متاثرہ شوہر طلاق کے قانونی معاملے کے سلسلے میں یونین کونسل کے دفتر آیا ہوا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ دفتر کے باہر اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراونا خواب اس کا منتظر ہے۔ جیسے ہی وہ کارروائی مکمل کر کے یونین کونسل کے دفتر سے باہر نکلا، گات لگائے بیٹھی بیوی نے اس پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب گرتے ہی سڑک پر چیخ و پکار مچ گئی اور شوہر شدید جھلس کر تڑپنے لگا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کی اور زخمی شخص کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ دوسری جانب قانون نے بھی فوری حرکت میں آتے ہی شوہر کو زندگی بھر کا زخم دینے والی اس خاتون کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے زخمی شوہر کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے واقعے کی باریک بینی سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی موٹر سائیکلیں اور فٹ پاتھوں پر سجی ریڑیاں اب موت کا جال بن چکی ہیں۔
اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس چلچلاتی دھوپ میں باہر نکلتا ہے تو الرٹ ہو جائیں۔ ایک ہولناک نئی تحقیق نے انکشاف کیا ہے کہ کھلے آسمان تلے کام کرنے والے ان مزدوروں کے جسم کا درجہ حرارت عام انسان کے مقابلے میں 5.5 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہلاکت خیز درجہ حرارت ہے جو انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو پگھلا کر انہیں ناکارہ بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر فاطمی کی اس سنسنی خیز ریسرچ کے مطابق کراچی کا حبس اور سورج کی ایک آگ سب سے پہلے ڈیلیوری رائڈرز، رکشہ ڈرائیوروں اور ریڑھی والوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے۔ مسلسل دھوپ میں رہنے سے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے، جس سے اچانک ہارٹ اٹیک، پھیپھڑوں کا فیل ہونا اور جان لیوا ہیٹ سٹروک کا خطرہ 100% بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کراچی کنکریٹ کا جنگل بننے کی وجہ سے اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کی گرفت میں ہے۔ خاص طور پر کراچی سینٹرل کا علاقہ شدید خطرے میں ہے، کیونکہ وہاں اونچی عمارتیں گرمی کو اپنے اندر جذب کر کے ماحول کو تندور بنا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اب بھی ان مزدوروں کے لیے سڑکوں پر کولنگ سٹیشنز نہ بنائے گئے اور انہیں کام کے دوران بریک نہ دیا گیا تو سڑکوں پر اموات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی تیاریاں عروج پر ہیں، جس کے تحت کپتان سے لے کر مینجمنٹ تک سب کچھ تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت جمعے اور ہفتے کو ہونے والے اہم اجلاسوں میں کئی بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ ٹیم کی قیادت میں تبدیلی کا قوی امکان ہے، جہاں شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو نیا ٹیسٹ کپتان بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چونکا دینے والا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کے تحت تیز گیند باز شاہین شاہ آفریدی کو مستقل طور پر ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب سابق کرکٹرز کو دوبارہ اہم ذمہ داریاں سونپی جانے کی بازگشت ہے۔ سابق کپتان محمد حفیظ کا نام ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے زیر غور ہے، جبکہ سابق مایہ ناز بلے باز یونس خان کو بھی کسی اہم عہدے پر فائز کیے جانے کا امکان ہے۔ مستقبل کی سیریز کے لیے پی سی بی نے لاہور میں 49 کھلاڑیوں کو کیمپ میں مدعو کیا ہے، جس میں 22 کھلاڑی ریڈ بال اور 27 کھلاڑی وائٹ بال فارمیٹ کے ہیں۔ وائٹ بال کا کیمپ 18 ستمبر تک جاری رہے گا، جبکہ ریڈ بال کا کیمپ 10 جولائی کو ختم ہوگا، جس کے فوراً بعد ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے ممکنہ کیمپ کا آغاز 15 جولائی سے ہوگا۔ آدھا ملک دماغی مریض ہے، اس مسئلے پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے مینٹل ہیلتھ پر بڑا بیان دے دیا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی نامور اداکارہ ماہرہ خان نے لندن میں برٹش ایشین ٹرسٹ کی ایک تقریب کے دوران ذہنی صحت اور معاشرتی رویوں پر کھل کر بات کرتے ہوئے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی دماغی امراض پر بات کرنا ایک ممنوع موضوع سمجھا جاتا ہے۔ لوگ جھجک اور شرمندگی کے باعث دل کی بات کہنے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض بر وقت علاج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ذہنی بیماریاں بھی کسی عام جسمانی بیماری کی طرح توجہ اور علاج کی متقاضی ہوتی ہیں، انہیں سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ اداکارہ نے برطانوی شاہ چارلز کی فلاحی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی سرپرستی سماجی مسائل کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ ماہرہ خان نے معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور ہراسانی کے واقعات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسے گھناؤنے جرائم کے خاتمے کے لیے محض قوانین بنانا کافی نہیں، بلکہ معاشرتی سوچ کو بدلنا ہوگا اور مجرموں کو کڑی سزا دے کر نشان عبرت بنانا ہوگا۔ ان کے مطابق ایک محفوظ اور صحت مند معاشرہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ہم ذہنی صحت اور انسانی احترام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ کیا آپ بھی آم کھانے کے شوقین ہیں؟ رک جائیے، کیونکہ پھلوں کا بادشاہ اب جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، تپتی گرمی میں ٹھنڈے ٹھنڈے رسیلے آم سامنے ہوں، آپ پہلا نوالا لیں اور چند ہی لمحوں میں زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو جائے۔ ڈر گئے نا؟ لیکن حیدرآباد دکن میں پیش آنے والا یہ سچا واقعہ کسی ہارر فلم سے کم نہیں ہے۔ یہاں ایک ہستی کھیلتی 17 سالہ لڑکی بھونیشوری اور اس کا خاندان آم کھانے بیٹھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ پلیٹ میں سجا یہ لذیذ پھل دراصل موت کا جال ہے۔ آم حلق سے نیچے اترتے ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں اور چاروں بیٹیاں شدید الٹیوں اور دست کا شکار ہو کر تڑپنے لگیں اور اسپتال پہنچتے ہی 17 سالہ بھونیشوری نے دم توڑ دیا۔ آج کل پھلوں کو زبردستی پکانے اور چمکانے کے لیے ایسے خطرناک اور زہریلے کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کسی سستے زہر سے کم نہیں ہے۔ پولیس اب اس معمے کو سلجھانے میں مصروف ہے کہ یہ واقعہ پھلوں پر لگے اس زہریلے کیمیکل کا نتیجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری مجرمانہ سازش چھپی ہے۔
باقی خاندان تو بچ گیا، لیکن یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگلی بار آم خریدتے اور کھاتے وقت 100 بار ضرور سوچیے گا۔ شوبز انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دینے والی ایک ایسی سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے جس پر یقین کرنا کسی بھی مداح کے لیے آسان نہیں ہے۔ ٹی وی سکرینز پر محبت اور شرافت کے کردار نبھانے والے منیب بٹ اب ایک سنگین مجرمانہ مقدمے کی زد میں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اداکار منیب بٹ پر کسی معمولی جرم کا نہیں بلکہ اغوا برائے تاوان اور ڈیجیٹل ڈکیتی کا سنگین الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے کے مطابق منیب بٹ نے مبینہ طور پر دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر متعال خان نامی شہری کو اغوا کیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ الزام ہے کہ اغوا کاروں نے مغوی کو یرغمال بنا کر اس کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے مالیت کی کرپٹو کرنسی اپنے اکاؤنٹس میں منتقل کروائی اور پھر اسے کورنگی کے علاقے میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ اس ہائی پروفائل کیس کی گونج اب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سنائی دے رہی ہے، جہاں اداکار اپنی عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوئے۔ عدالت نے فی الحال ان کی ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے انہیں گرفتاری سے بچا تو لیا ہے، لیکن پولیس کو اگلی سماعت پر تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا یہ منیب بٹ کو پھنسانے کی کوئی گہری سازش ہے یا شوبز کا چمکتا ستارہ واقعی اس تاریک کھیل کا حصہ ہے؟ تفتیش جاری ہے۔